آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط فلپیوں کے نام، پہلا باب 20 سے 26 آیت تک 26 پر۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب 20 آیت سے 26 آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے، اور یہ تلاوت حیدر حمود کے ساتھ کریں۔ اس کا پہلا باب 20 سے 26 جو لکھا ہے: چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہے ہمیشہ ہوتی رہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ ہوں خواہ مردہ خواہ مروں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرا کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرح پھنسا ہوا ہوں، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے بعد جا رہوں، کیونکہ یہ بات بہت ہی بہتر ہے، مگر میرے جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے، اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو، اور جو تمہیں مجھ پر فخر ہے اور میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح یسوع میں زیادہ ہو جائے۔ آمین۔ خدائی کلام کو پڑھے سن جان کر خدا کی برکت۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے سے پہلے ایک کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ ہوا کہ ہمارے اس علاقے میں ایک نوجوان کی ڈیتھ ہوئی، تو اس پر خدا کے خادم نے میسیج دیا کہ جو لوگ یسوع مسیح میں وفات پاتے ہیں وہ یسوع کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو بعد میں اس خدا کے خادم کو اتنی حیرت ہوئی کہ 1000 سے زیادہ شاید لوگ تھے، لیکن شاید بڑوں نے بھی کوئی سبق سیکھا ہوگا، لیکن بعد میں اس خادم نے یہ سیکھا کہ اس میں چھوٹے بچے 5 سال 7 سال ایسے بچے اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں جو اس جنازے کی رسم میں تھے، اور کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے بتایا تھا کہ جو کوئی شخص یسوع مسیح میں مر جاتا ہے وہ یسوع کے پاس چلا جاتا ہے، اور ہمارا آیا بھی یسوع کے پاس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دو بہنیں، چھوٹی بہن 2 برس کی ہے، اس 2 برس کی بچی سے سنڈے اسکول کی ٹیچر نے پوچھا کہ کیا آپ بازار جانا چاہتی ہو؟ جی میں جاؤں گی۔ کیا آپ پاپا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ جی میں جاؤں گی۔ اور تیسرا سوال اس ٹیچر نے یہ کیا کہ کیا آپ یسوع مسیح کے پاس بھی جانا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانا ہے۔ تو حیرت ہے کہ اس 2 سال کی بچی کو تو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ان کی چھوٹی بہنوں نے جو 5 اور 7 سال کی ہے یہ سکھایا ہے کہ جو شخص مرتا ہے وہ کس کے پاس چلا جاتا ہے؟
کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس بچی کو کچھ اور پتا نہیں ہے، بس اتنا پتا چل گیا ہے کہ یسوع کے پاس جانے کا مطلب مرنا ہے، اور وہ بچی مرنا نہیں چاہتی۔ میں کل اس بچی چھوٹی سے جو 2 سال کی ہے ملا، تو میں نے بھی اس سے پوچھا کہ آپ یسوع کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو کہتی ہے آپ چلے جاؤ۔ مجھے ہنسی ہوئی، مجھے کہتی ہے کہ میں نے کہا یسوع کے پاس جانا ہے تو باقی سوال کرو تو جانا ہے، لیکن بولو یسوع کے پاس جانا ہے تو مجھے کہتی ہے آپ چلے جاؤ۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں مرنا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 2 سال کا بچہ جس کو زندگی اور موت کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ مرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں کوچ کر کے یسوع کے پاس جا رہا ہوں۔ نسل آدم سے یہ 2 سال کی، ابھی 2 سال اس کی عمر ہے، 2 سال کی بچی مرنا نہیں چاہتی ہے، اور 80-90 سال کے بھی زبان سے کہیں کہ بھائی خدا مجھے لے جائے ایسا کرے، لیکن جب مرنے کی باری آئے تو بولے میری پوتری رہتی ہے، میرا پوترا رہ گیا ہے، فلانا رہ گیا، تو مرنا جلدی کرتا ہے۔ یہ باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے کیا وجہ ہے کہ 2 سال کی بچی سے لے کے 90 سال تک مرنے کا نام لے تو کہتا نا، لیکن پالوس کہتا ہے میرا مرنے چاہتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ تو جب ہم ان حقائق پر غور کریں گے اور ان حقائق کو قبول کر لیں گے، پھر ہمارا بھی یہ دل چاہے گا کہ ہم کوچ کر کے یسوع کے پاس چلے جائیں۔ تو آئیں آج بے شک ہم پہلے بھی اچھی طرح کلام کو سیکھتے ہیں، لیکن آج اور اچھی طرح سیکھیں تاکہ آپ اس بچی کی طرح یہ نہ کریں۔ میں نے خود ایکٹنگ اس کی دیکھی ہے، حیران ہو جائے گا۔ آپ 2 سال کی، میں بار بار لفظ جو کہہ رہا ہوں 2 سال کی بچی ہے، تو آپ جتنی بار بھی اسے پوچھیں کہ یسوع کے پاس جانا ہے، باقی کہتے مارکیٹ جانا ہے، کہتی ہاں، پاپا پاس جانا ہے، ہاں، یسوع پاس جانا ہے، معاف کرو مجھے نہیں جانا۔ اور جب میں نے کل اس بچی سے پوچھا تو وہ کہتی ہے آپ چلے جاؤ، میں نے نہیں جانا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ پالوس کی کیا بات ہے کہ وہ 24 گھنٹے مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ مر کر یسوع کے پاس چلا جائے۔ تو آئیں آج سیکھیں گے کہ کیوں پالوس مرنے کی خواہش رکھتا ہے، میں اور آپ مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے سیکھیں گے جو خدا کے بندہ پالوس رسول کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلے کہ پال جو ہے ڈیڈیکیشن ہے، اس کی مخصوصیت، اس نے اپنے آپ کو نظر کر دیا ہے یسوع کی۔ دوسری بات کہ پال ڈیزائر، اس کی خواہش کہ وہ چاہتا ہے میں پوچھ کر کے یسوع کے پاس چلا جاؤں، اور اس کا ڈیسیژن، اس کا فیصلہ کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی اس خواہش کو پوسٹپون کر دیتا ہوں کیونکہ یسوع کی یہ مرضی نہیں ہے۔ یعنی مسیح یسوع کی جو ول ہے اس کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ادھر رہنا ہے تو ٹھیک، میں اس کو پوسٹپون کر دیتا ہوں، بعد میں یسوع کے پاس چلا جاؤں۔ تو آئیں ہم ترتیب سے، غور سے، سنجیدگی سے بچے اور بڑے سیکھیں تاکہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ ہم 24 گھنٹے مرنے کے لیے تیار رہیں اور کہیں کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے میں پوچھ کر کے یسوع کے پاس جاتا ہوں۔ پہلی بات بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پالوس رسول شروع میں بھی بہت جوشیلا، خدا کے احکامات پر عمل کرنا یہ اس کا جنون تھا، بلکہ اس جنون میں وہ اتنا جنونی ہو گیا کہ جو مسلم شریعت کے خلاف بات کرتا ہے اس کو مار دینا بھی وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ جب اسٹیفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو پالوس رسول بھی وہاں جو کپڑے تھے ان کے پاس کھڑا تھا۔ لیکن لمبی کہانی ہے، میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں ان باتوں کو جو خدا نے مجھے دی ہیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو خدا کے کلام میں جب یسوع مسیح ایک دفعہ پوری دنیا کے لیے زمین پر آئے اور دوسری دفعہ پالوس رسول کے لیے عرش کو چھوڑ کر نیچے آئے اور دمشق کی راہ پر پالوس
پر ظاہر ہوئے تو تب سے لے کر اس کی شہادت تک پالوس کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یسوع ہے. یعنی گویا اس نے اپنی زندگی کا گول یسوع بنا لیا. اس کی زندگی کا گول یسوع، اس کی زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ یسوع، اس کی زندگی کا جو جذبہ ہے وہ یسوع، اس کی زندہ رہنے کی جو وجہ ہے وہ یسوع. اور اس لیے وہ لکھتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. روایت ہے، کلام مقدس میں نہیں لکھا، روایت ہے کہ جب پالوس کا سر قلم کیا گیا تو اس کی کھوپڑی جو ہے وہ 3 دفعہ اچھل کے گری. روایت ہے تو جب سر تلوار سے کاٹ کر نیچے گرا تو آواز آئی، جب نیچے کھوپڑی گری تو یسوع، پھر اچھل کر گری یسوع، پھر اچھل کر گری یسوع، یسوع یسوع یسوع. جان دینے تک بھی وفادار رہے تو پھر میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میں جب اس خدمت میں آیا اور میں سال پر بائبل انسٹیٹیوٹ میں سیکھنے کے لیے گیا بائبل مقدس کو، تو میں مسلسل روزے کی حالت میں تھا. اور میرا بچپن سے میرے والد ایلڈر فیض مسیح سخان باجوہ گاؤں ہے، میرے والد نے ہماری تربیت کی یسوع مسیح نے. لیکن میرا پاسبان بننے کا دور سے کوئی خیال نہیں تھا بلکہ نفرت تھی. مجھے پالوس رسول بننے کی ایک میرے اندر آرزو تھی اور میں یہ سوچتا تھا کہ پالوس رسول بننے کا مطلب تمہارا رہنا ہے. یعنی میں سوچتا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور اسی طرح اسی کا نام پالوس رسول ہے. لیکن خدا کے پاک روح نے میری ہدایت کی کہ صرف شادی نہ کرنا پالوس رسول نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے مسیحی لوگ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ان میں خواتین اور مرد شامل ہیں، لیکن وہ پالوس رسول نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کی نظر نہیں کیا. خالی شادی نہ کرانا کوئی بڑی بات نہیں، یسوع مسیح کی نظر کرنا یہ ہے پالوس رسول کا طرز عمل. کہ جب سے یسوع مسیح سے ملا اس کے بعد اس نے اپنی زندگی یسوع مسیح کی نظر کر دی اور اپنے سر پر، جسے عام محاورے میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے سر پر کیا کر لینا، سوار کر لینا. اس نے یسوع مسیح کو اپنے سر پر کیا کر لیا ہے، سوار کر لیا ہے. یہاں تک کہ خدا کے کلام میں وہ لکھتا ہے روح القدس کی ہدایت سے کہ جن چیزوں سے مجھے پہلے پیار تھا، عشق تھا، اب میں ان کو کوڑا سمجھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کوڑے کی کوئی قدر ہوتی ہے؟ نہیں. تو کہتے ہیں جن چیزوں کو میں پیار کرتا تھا، لائک کرتا تھا، اب ان کی قدر میری زندگی میں کوئی نہیں ہے. اب صرف قدر ہے تو یسوع مسیح کی ہے. میری زندگی کا مقصد یسوع مسیح ہے، میری زندگی کا جذبہ یسوع مسیح ہے، میری زندگی کا جو نمونہ ہے وہ یسوع مسیح ہے، میرے جینے کی وجہ یسوع مسیح. تو خدا کا کلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ پالوس کہتا ہے میرا مرنے کو دل چاہتا ہے. آج 2 سال کی بچی کا دل نہیں چاہتا، اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ اس کی یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے. ایکسیسو اٹیچمنٹ، ایکسیسو لفظ ہے حد سے زیادہ، اور اٹیچمنٹ لگاؤ. پالوس نے جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا اس کے بعد شہید ہونے تک وہ حد سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ کس سے پالوس سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یسوع مسیح سے.
سے زیادہ پیار ہے. اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں بائبل مقدس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو یہ کرسچن جو نام ملا یہ کہاں سے ملا؟ شہر کہاں پہ مسیحی کہلائے پتہ ہے؟ اسٹڈی کرتا ہے انطاکیہ. اور یہ نام جو انبلیور ہے، بے ایمان لوگوں نے دیا، انہوں نے نام دیا، اور یہ نام انہوں نے مذاق کے طور پر دیا. یہ کرسچن نام مسیحی کہلائے کیونکہ انہوں نے سوچا جیسے یسوع کو ہم نے صلیب پہ چاڑ کے مار دیا، یہ اس کے پیروکار ہیں، تو طنز میں نام دیا. تو بائبل مقدس آج میرے اور آپ کے لیے ہے. پالوس رسول کو اس نام پر کیا ہے؟ فخر ہے، شرم نہیں ہے، فخر ہے. اور اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ یسوع مسیح سے پیار کرتا ہے. اس کے دماغ پر یسوع مسیح سوار ہے کہ وہ یسوع مسیح کے لیے جیتا، یسوع مسیح کے لیے مرتا ہے. مار کھانا، کوڑے کھانا، قید میں جانا، یہ بالکل اس کو ڈراتا نہیں ہے، بالکل اس کو بے دل نہیں کرتا ہے کہ اس کی عاشقی کے لیے ایک ہی گول ہے، ایک ہی منزل ہے، ایک ہی مقصد ہے اس کا جینے کا، اور وہ ہے یسوع مسیح. اور جب اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے تو پھر موت اس کو کیا ڈرائے گی؟ کیونکہ اس کی ڈیزائر ہے، خواہش ہے کہ میں کوچ کر کے یسوع کے پاس چلا جاؤں، اس بدن کو چھوڑوں گا، موت واقع ہو جائے گی. اور میں دیکھتا ہوں کہ بچے بھی بہت دھیان سے کلام کو سنتے ہیں. مجھے حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ 5 سال کے بچے بھی اس کلام پر جو خادم سناتے ہیں اس پر ڈسکس کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے بچے بھی بڑے دھیان سے اور غور سے کلام مقدس کو سیکھتے ہیں کہ وصیت میں مرنا یسوع کے پاس جانا ہے. اور یہ خواہش اس کے اس لیے ہے کہ وہ یسوع مسیح سے بڑا پیار کرتا ہے، اور یہ دیکھے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے دل چاہتا ہے کہ انسان اس کے پاس چلا جائے. جگہ اچھی بری کا جائزہ انسان نہیں لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ آسمان بہت خوبصورت ہے، سب کچھ ہے. میرے ہو سکتا ہے میرے ساتھ اختلاف کریں لیکن آپ رکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں اس طرح سوچتا ہوں کہ آسمان جیسا بھی ہے آپ اس کی اسٹڈی کریں، سونا یہ لائیں سب، لیکن میری نظر میں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ ہمیں یسوع سے پیار ہے، تو جہاں یسوع ہوگا وہیں ہم ہوں گے. ہمیں اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں یسوع سے تعلق ہے. اور یہی بات خدا کا بندہ پالوس جب اتنا عشق اور پیار کرتا ہے، اب وہ چاہتا ہے اس بدن کو چھوڑ دے اور کس کے پاس چلا جائے؟ یسوع کے پاس جا کر رہے، اس کی پریزنس میں رہے. اور پھر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ جیسس ول میں یہ الائنمنٹ نہیں ہے، یعنی یسوع کی مرضی ہے کہ ابھی ادھر رہو، ابھی شہید نہیں ہونا، ابھی اوپر نہیں آنا، تو وہ اپنے فیصلے کو، اپنی خواہش کو پوسٹ پون کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی مجھے چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے زندہ رہنا ہے، اور پھر جب وقت پورا ہو جائے گا تو یسوع مسیح کی مرضی سے میں کوچ کر کے اسی کے پاس جا رہوں گا. اور جب وقت پورا ہو گیا تو اس کی سر کو کاٹ دیا گیا، شہید ہو گیا، اور اس کی روح میرے منجی والد یسوع کے پاس چلی گئی. تو یہ راز ہے کوچ کرنے کا، جو 2 سال کی بچی سے لے کر 90 سال کے لوگوں کو بھی، شاید زیادہ تر لوگوں کو اس راز کا پردہ نہیں اٹھا ہے. میں پھر دوبارہ اسی بات پر آتا ہوں کہ میں نے شروع میں کیا بتایا کہ ایک 2 سال کی بچی ہے، اس کی بہنوں نے، وہ بھی چھوٹی ہیں لیکن جنازے کی رسم میں سیکھا کہ پاسبان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا تایا یسوع مسیح کے پاس چلا گیا ہے.
اس کا اعلان میں اور آپ اپنی زندگی پر کریں. ہم جو سچے مسیحی ہیں کبھی سوچیں کہ ہمیں موت سے کتنا ڈر لگتا ہے. یہ وقت مقرر ہے، میں بارہا یہ کہتا ہوں، وقت مقرر ہے میرا، میرے بچوں کا، میری بیوی کا. وہ جب وقت آئے گا وہ آئے گا. آپ نہ بھی مانیں تب بھی آئے گا، آپ مرنا نہ بھی چاہیں تب بھی آئے گا. آپ کے مرنے نہ مرنے سے کوئی غلط نہیں ہے، یہ اپوائنٹڈ وقت ہے ہر شخص کا، میرا، آپ کا، میرے بچوں کا، آپ کے بچوں کا، میری بیوی کا، آپ کے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی بیوی کا، آپ کے شوہروں کا. میں شوہروں کا بھی نام لوں ورنہ خواتین ناراض ہو جائیں گی. ایک باری صاحب بیویاں مارنے کی گل کرتا ہے، بندے مارنے کی گل نہیں کر رہے. تو شوہروں کا بھی اپوائنٹڈ وقت ہے. میرا بھی جب وقت آئے گا میں بھی پوچھ کر جاؤں گا، اور جتنے شوہر حضرات ہیں وہ بھی پوچھ کر جائیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے. آج پہلا سوال یہ ہے میرا آپ سب سے، بچوں اور بڑوں سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ موت کے لیے ریڈی ہیں؟ آپ سوچیں گے جی، لیکن نہیں. اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کو یسوع کی نظر کر دیا ہے یا نہیں؟ اب میں کوئی ہاتھ اٹھاؤ، رکھا بند کر کے نہیں سیتے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دینا ہے. کئی ایسے تو بیچ میں گھوم رہے ہوتے تو ہاتھ اٹھا دیں گے. لیکن ذرا غور کیجیے گا. پہلی بات کہ میں اور آپ مذہبی رہنما ہوں یا سب لوگ ہوں، کیا ہم نے اپنی زندگی کو، جب پالوس کہتا ہے تو میرے لیے زندہ رہنا مسیح، میرے لیے، یہ ذاتی بات ہے. آج آپ بھی اپنی ذاتی بات کریں اور چیک کریں اپنے آپ کو کہ کیا آپ نے اپنی زندگی یسوع کی نظر کر دی ہے یا نہیں. اور اگر آپ کا سوال ہے کر دی ہے، اس کی میں آپ کی ہومورک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اگر نہیں کی تو دوبارہ نہیں، پھر خود کو توبہ کی ضرورت ہے. اور جو کہتے ہیں کر دی ہیں، ایک ہی سوال صرف کروں گا اور میرے خیال میں آپ اس سے سیکھ جائیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی نظر کی ہے نہیں. سب لوگ آپ نہیں کرتے تھے، بچے بڑے نہیں کرتے تھے سب. اور جو میں کہنے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی نظر، اپنا بدن، اپنی زندگی یسوع کی نظر کر دی ہے یا نہیں. ہماری عبادت کا وقت کیا ہے؟ 3 سے 5 بجے تک. ہفتے میں ایک بار یہ عبادت ہوتی ہے. ایک عبادت جمعرات کو بھی ہوتی ہے، وہ 5 سے 5:30 بجے تک. لیکن میں کس عبادت کی بات کر رہا ہوں؟ آپ ذرا زور سے بولیں کہ اس کا وقت کیا ہے؟ 3 سے 5 بجے تک. یہ پوری عبادت ہے. 3 سے 4 تک ہم گیت گاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے، اور پھر کلام سنتے ہیں. تو پوری عبادت 3 سے 5 بجے تک ہے. جو لوگ یا جن کا ذہن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا بدن خدا کی نظر کر دیا ہے، 6 مہینے کاٹ چلو، پچھلا سال یاد کرو کہ پچھلے سال کے، اور 6 مہینے بھی ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو اس پر پورا اترتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی حد سے زیادہ جو لگاؤ ہے وہ یسوع کے ساتھ نہیں ہے. شاید دولت کے ساتھ ہے، شاید دوستوں کے ساتھ ہے، شاید اپنی نوکری کے ساتھ ہے، شاید اپنے بچوں کے ساتھ ہے، شاید اپنی خواہشوں کے ساتھ. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں مسلموں کی جو گروتھ نہیں ہے وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یسوع ان کی اولویت نہیں ہے. انہوں نے اپنے سر پر
دولت کو سوار کیا ہوا ہے، دوستوں کو سوار کیا ہوا ہے، کام کو سوار کیا ہوا ہے، بچوں کو سوار کیا ہوا ہے، خاندان کو سوار کیا ہوا ہے، اپنی خواہشوں کو سوار کیا ہوا ہے. لیکن خدا کا بندہ جب یہ کہتا ہے میرا کوچ کر جانے کو دل چاہتا ہے، اس نے سوائے یسوع کے کسی کو بھی اپنے اوپر سوار نہیں کیا. اس کا جینا مرنا، جینا یسوع، مرنا یسوع، ہر چیز کیا ہے؟ یسوع ہے. اور آج میرے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ میں اور آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ میرا مرنا جینا میرے دوست، میرا مرنا جینا میرا خاندان، میرا مرنا جینا دولت، ان حد سے زیادہ یہ جو خدا نے حکم دیا کہ خدا اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے محبت رکھ، اور اس کے علاوہ جب آپ کسی اور چیز سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں تو یہ بت پرستی ہے. پالوس جو سلیمان ہے کیوں بت پرست بن گیا؟ کیونکہ حد سے زیادہ جب اپنی بیویوں سے نارمل محبت کرتا تھا تب اس نے ایسا نہیں کیا، اور جب حد سے زیادہ اپنی بیویوں کو چاہنے لگا تو پھر وہ بت پرستی کرنے لگا. خدا کے علاوہ آپ کسی اور چیز کو کے ساتھ ایکسیسو اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، حد سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں تو آپ بت پرست ہیں. میں اگر رکھتا ہوں تو میں بت پرست ہوں. وہ آپ کے بچے ہو، وہ آپ کا گھر ہو، وہ آپ کی نوکری ہو، وہ آپ کے دوست ہوں، وہ آپ کی دولت ہو یا اور کوئی چیز ہو. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے. آئیں ہم پلوس رسول کہتا ہے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں تم میری مانند بنو، تو ہم پلوس رسول کی مانند بنے جس نے یسوع مسیح سے حد سے زیادہ اٹیچمنٹ رکھی. اب دیکھیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں خواہشیں ہوتی ہیں، اور بری خواہشیں نہیں ہیں، اچھی خواہشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اچھی خواہشیں بھی ہمیں یسوع سے دور لے جاتی ہیں. شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ آپ کی خواہش تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ خواہشیں بڑھتے بڑھتے اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ وہ یسوع سے ہمیں پیچھے کھینچ کر لے جاتی ہے. شیطان کے پاس بڑے طریقے، لیکن آپ جو بھید ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں کوچ کر کے یسوع کے پاس جا رہا ہوں، اس کا بنیاد یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح سے حد سے زیادہ محبت جو ہے وہ یسوع مسیح سے رکھتا ہے. پہلے وہ اپنے بنیامین ہونے پر، قبیلے پر، عبرانی ہونے پر، اپنا ختنہ ہونے پر، ڈگریوں پر تکبر کرتا تھا، لیکن جب اس نے یسوع کو اپنا لیا اب اس کے دماغ پر سوائے یسوع کے اور کچھ نہیں ہے. یہ ہے سچے مسیح. یہ وہ پالوس ہے جو جہاز ڈوب رہا تھا اور خدا نے کہا پالوس میں تیری خاطر ایک جو لوگ ہیں ان کو کیا کر رہا ہوں؟ بچاؤں گا. کس کی خاطر؟ پالوس. امام کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آخری باب میں اس کے اندر ذکر ملتا ہے. ایک پالوس ہے اور دیگر لوگ جو اس جہاز کے اندر ہیں وہ ہلاک ہونے کے قریب ہیں، لیکن خدا کا فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور وہ پالوس کو تسلی دیتا ہے کہ ان کو تسلی دے کہ جہاز کا نقصان، سامان کا نقصان ہو گیا ہے، تمہاری جانوں کا نقصان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ پالوس کی خاطر خدا ان دوسرے لوگوں کو محفوظ بناتا ہے کہ تم مرو گے نہیں. کیا آج میرا اور آپ کا کردار پالوس جیسا ہو؟ اس پاکستان کے اندر ہم ہمیشہ رونا روتے ہیں کہ یہ پاکستان بربادی کے راستے پر جا رہا ہے اور اس میں میرا اور آپ کا گناہ بھی شامل ہے. کوئی ہے ایسا جو پورے جہان کو برباد ہونے سے بچا لے؟ کوئی ہے ایسا پورے پاکستان کو تباہی سے بچا لے؟ یہ مسیحی بھی ویڈیو شیئر
نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ خدا اس بندے کی خاطر، خدا کے کلام میں لکھا ہے 35 آیت سے 27 باب 35 آیت، یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا، پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے، پالوس ڈال کر شامل کر، اور یہ سارے لوگ کس کی وجہ سے بچ گئے؟ ذرا زور سے بولیں، کس کی وجہ سے؟ آپ زور سے بولو، کس کی وجہ سے بچ گئے؟ اگر خدا کا بندہ پالوس رسول اس جہاز میں نہ ہوتا، یہ 175 آدمی مارے جاتے۔ آپ سوچیں ذرا، آپ اپنے گھر کے لیے برکت کا باعث نہیں ہو سکتے ہیں، ملک کے لیے برکت کا باعث نہیں ہو سکتے ہیں، چرچ کے لیے برکت کا باعث نہیں ہو سکتے ہیں، اگر یسوع مسیح آپ کے سر پر سوار نہیں ہے، یسوع مسیح آپ کا سب کچھ نہیں ہے، تو آپ اپنے گھر کے لیے برکت کا باعث نہیں بن سکتے، آپ چرچ کے لیے برکت کا باعث نہیں بن سکتے، آپ اپنے معاشرے کے لیے برکت کا باعث نہیں بن سکتے، آپ اپنے ملک کے لیے برکت کا باعث نہیں بن سکتے۔ یہ پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آپ سنجیدگی سے چیک کریں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی یسوع کی نظر کر دی ہے یا نہیں؟ تو اگر نہیں کی تو آج یقیناً جب دعا کا سیشن آئے گا تو اس میں اپنے گناہوں کو مان لینا۔ دوسری بات پہلے سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع کی نظر کر دی ہے، اور جس شخص نے بھی اپنی زندگی یسوع کی نظر کر دی ہے، وہ 24 آور موت کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے، اس کو موت نہیں ڈراتی۔ یہ ہمیں جو موت ڈراتی ہے، بلیاں ڈراتی ہیں، بدروہیں ڈراتی ہیں، تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یسوع کی نظر نہیں کیا ہے۔ جب آپ ٹوٹلی اپنے آپ کو یسوع کی نظر کر دیں گے، پھر بلیاں بدروہیں تو کیا، شیطان بھی آپ کو ڈرا نہیں سکے گا، موت آپ سے ڈرے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔